الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فبشرهم بعذاب علیم اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رمضان المبارک کی بابرکت باسعادت گھڑیاں ہم سے رخصت ہو رہی ہیں۔ آج مبارک دن جمعہ یہ اللہ کی ہاں بڑا مقبول دن ہے، مومنین کے لیے عید کا دن ہے، اور رمضان المبارک کے اندر جمعہ کی سعادتیں ملنا یہ بہت بڑا فضل رب العالمین ہے۔ اس کا لمحہ لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اس مبارک جمعہ کے دن ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، اور اس ماہ مقدس کے جو ہم نے کوتاہی کی، جو ہم سے سستی اور غفلت ہوئی، اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیات کی تلاوت میں نے آپ کی ہے 21، 20، 21 اور 22 آیات کی۔ اس میں ہم ترتیب سے جو پڑھ رہے ہیں اس میں اسلام کا معنی ہم نے پچھلی آیت میں سمجھا، اور اللہ کے ہاں جو مقبول اور محبوب اور پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، یعنی اللہ کے ہاں قابل قبول دین صرف اسلام ہے، اسلام کے سوا اور کوئی دین اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اس کی تشریح میں علامہ ابن کثیر نے بڑا خوبصورت ایک اپنی کوٹیشن دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اسلام ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جس بھی نبی پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور سید العالمین تک جس بھی نبی پر اللہ نے اپنی طرف سے ہدایت نازل کی، احکام نازل کیے، کتابیں نازل کی، یا صحیفے بھیجے، یا جس بھی طرح سے اپنی وحی کا نزول کیا، تو اس دور میں اس نبی اور اس کی تعلیمات کو ماننا اسلام کہلائے گا۔ اور اس طرح یہ سلسلہ چلتے چلتے حضور سید العالمین تک پہنچا۔ آپ خاتم النبیین بن کر، کائنات میں نبیوں کے امام بن کر، اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر تشریف لائے، اور اللہ نے آپ کو قرآن مجید جیسی عظیم کتاب یہ عطا کی۔ اب اسلام کا معنی یہ ہوگا کہ جب حضور سید العالمین اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے اور آپ کے اوپر اللہ نے اپنی وحی کامل نازل کر دی، تو اب اسلام کا معنی وہ تعلیمات ہیں جو حضور سید العالمین کے ذریعے سے ہمیں ملے گی۔ یعنی اگر ہم اس کو سادہ لفظوں میں بولیں تو اب اسلام وہ ہے جو حضور سید العالمین کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ اتباع رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی پیروی،
آپ کے دین کی پیروی اور اسلام قرآن کی پیروی اور تعلیمات نبوت حضور سید العالمین کے راستے پر چلنا اب اسلام یہ کہلائے گا۔ آپ بات کو سمجھ چکے ہوں گے، حضور سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت اور آپ کا دین تھا وہ اسلام تھا، اس سے پہلے جو نبی ہوا اس دور میں وہ اسلام تھا۔ تو ہر دور میں اسلام کا معنی یہ ہوا کہ جس بھی نبی کا زمانہ تھا اس نبی کو ماننا اور اس کی تعلیمات کو ماننا اسلام کہلائے گا، اور جب اگلا نبی آیا تو اس نبی کو ماننا، اس کی تعلیمات کو ماننا اسلام کہلائے گا، اور جب حضور تشریف لے آئے تو اب حضور کی ذات کو ماننا اور آپ کے دین کو قبول کرنا، اسلام کی تعلیمات قرآن کو اپنانا، یہ اسلام کہلائے گا۔ آج کی آیت میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ یہودی، یہ عیسائی اور یہ آپ سے جھگڑا کرے، حاجُّوكَ یہ جھگڑا کریں اور لفظی بحث بنائیں کہ ہم بھی دین حق پر ہیں، یہودی آج بھی یہی کہتے ہیں، عیسائیوں کا آج بھی یہی موقف ہے، بھئی ہمیں بھی تو اللہ نے ایک نبی دیا تھا اور ہمیں بھی اللہ نے انجیل دی، تورات دی، ہم بھی اللہ کی وحی کو ماننے والے ہیں، اور ہمارے ہاں جو نئی نسل ہے یا جن کے پاس کامل علم نہیں وہ کہتے ہیں جی وہ بھی تو اللہ کے نبی اور اس کی کتاب کو ماننے والے ہیں، آپ ان کو کافر کیوں کہتے ہیں، ان کو دین حق پر کیوں نہیں مانتے؟ تو اس کا جواب یہی ہے، اور یہ پچھلی آیت اور آج والی آیت آپ کو سمجھائے گی کہ اب اسلام وہ ہے کہ حضور سید العالمین حضرت محمد مصطفیٰ کو ماننا اور آپ کے لائے ہوئے دین کو ماننا، اب اسلام یہ کہلائے گا۔ اب پچھلا دین ختم ہو چکے، تو قرآن فرماتا ہے کہ یہ جو عیسائی جھگڑتے ہیں اور یہ یہودی آپ سے جھگڑا کرتے ہیں اور پھر ان کے ماننے والے وہ اسلام کے ماننے والوں سے جھگڑا کرتے ہیں، اور آج کے دور تک جو یہ سلسلہ جھگڑے کا چلا آ رہا ہے کہ وہ بھی تو دین پر ہیں، وہ بھی الہی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں، تو قرآن کہتا ہے اگر فَإِنْ حَاجُّوكَ اے حبیب یہ آپ سے جھگڑے اور کہیں کہ ہم بھی حق پر ہیں، ہم بھی دین کو ماننے والے ہیں، ہم بھی اللہ کے نبیوں کو ماننے والے ہیں، فَقُلْ تو آپ ان کو کہہ دیں، فرما دیں اور بڑا واضح کر کے ان کو بتا دیں اسلم تو میں تو سر جھکا چکا، میں اپنا سر نیاز جھکا چکا، میں اپنا چہرہ جھکا چکا، وجہی اپنا چہرہ للہ اللہ کے سامنے، میں تو اللہ کے سامنے جھکتا ہوں، میں تو اللہ کو مانتا ہوں، میرا روئے نیاز رب واحد کے سامنے ہے، وَمَنِ اتَّبَعَنِ اور جو بھی میری پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی اپنا روئے نیاز اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک رب مان کر اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ اور فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہ جو عیسائی ہے ان کو بھی کتاب انجیل دی گئی ہے اور یہودی ان کو تورات دی گئی ہے، ان سب سے یہ کہہ دے وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ان اہل کتاب کو بتا دیں، ان کو سمجھا دیں، وَالْأُمِّيِّينَ اور جتنے بھی ان پڑھ ہیں، یہ مشرکین عرب ہیں، قرآن مجید ان کو مخاطب کرتے ہوئے مشرکین عرب کے لیے امی لفظ استعمال کرتا ہے، اور اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے اہل الکتاب اوت الکتاب کہتا ہے۔ فرمایا کہ ان کو کہہ دے اگر یہ آپ کے طریقے پر نہیں چلتے اور آپ سے جھگڑا کرتے ہیں اور آپ سے بحث مباحثہ کرتے ہیں تو ان کو کہہ دیں اسلمتم کیا تم بھی میری طرح اسلام لائے ہو؟ کیا تم بھی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہو؟ کیا تم بھی اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہو؟ کیا تم بھی اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکتے ہو؟ اگر تو تمہارا حال ایسا ہے، اگر تم اس طرح کا اسلام لے آئے ہو، فَإِنْ أَسْلَمُوا اگر وہ آپ جیسا اسلام لے آئے، فَقَدْ اهْتَدَوْا پھر وہ ہدایت والے ہیں، پھر وہ ان کو کامیابی ملے گی۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر وہ روگردانی کر دیں اور اپنا چہرہ پھیر لیں اور آپ کے طریقے کو چھوڑ دیں اور اس طرح اللہ کو نہ مانیں جس طرح آپ مانتے ہیں اور اللہ کے احکام پر اس طرح عمل نہ کرے جس طرح کہ آپ کرتے ہیں اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے نہ رکیں جس طرح کہ آپ رکتے ہیں، تو پھر آپ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے،
فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ رخ پھیرتے ہیں، نیا راستہ اختیار کرتے ہیں، اپنے طریقے پر چلتے ہیں، آپ کے راستے کو چھوڑتے ہیں، اے محمد مصطفیٰ، اے میرے حبیب، آپ کے طریقے کو چھوڑنے والا کبھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کا کام بس ان کو بتا دینا تھا۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، کون مومن ہے اور کون کافر ہے۔ حاضرین گرامی، یہودیوں کے اندر یہ ایک بات پائی جاتی تھی، ان کی یہ کنسیپٹ تھا، ان کا خیال تھا کہ ہم بھی دین اسلام پر ہیں، ہم بھی دین حق پر ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو یہ جواباً کہہ رہا ہے۔ اب دیکھیں، خود رب العالمین حضور سید العالمین کو سکھا رہا ہے، اگر یہ آپ سے جھگڑتے ہیں، فَإِنْ حَاجُّوكَ، بحث کرتے ہیں، خود کو حق پہ کہتے ہیں ہم بھی اسلام کو ماننے والے ہیں، تو فرمایا آپ ان سے کہہ دیں ہمارا ماننا تو یہ ہے کہ ہم نے اپنا سر نیاز اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکایا ہے، ہم شرک نہیں کرتے، ہم اللہ کے حکم سے رخ نہیں موڑتے، تم بھی ایسے آ جاؤ۔ ان کا عقیدہ یہ تھا، ان کا خیال یہ تھا کہ یہودیت اور عیسائیت یہ دونوں نسب ہے، جس طرح ہمارا نسب چلتا ہے کہ یہ فلاں نسب کا ہے، یہ سید نسب کا ہے، یہ فلاں نسب کا ہے، تو انہوں نے کہا یہودیت بھی نسب ہے، عیسائیت بھی نسب ہے، یہ دین نہیں، دین تو ہمارا اسلام ہے۔ اللہ نے کہا چھوڑ دو اس بات کو، یہ لفظی بحث ہے، ان کو اس بحث سے نکال دو، آپ اپنا معیار ان کے سامنے رکھ دو۔ حضور سید العالمین کو ایک رول ماڈل بنا کر کہا چھوڑ دو، یہودیت کیا ہے، نسب ہے یا دین ہے، عیسائیت کیا ہے، نسب ہے یا دین ہے، اس کو چھوڑ دو، بس یہ آپ ان کو کہہ دو کہ میرا طریقہ یہ ہے۔ لوگو، یہودیو، عیسائیو، میں تمہیں اپنا طریقہ بتاتا ہوں، میں تو رب واحد کے سامنے جھکنے والا ہوں، کیا تمہارا بھی یہی طریقہ ہے؟ دونوں کے اندر یہ خرابی آ گئی تھی، یہودیوں میں بھی عیسائیوں میں بھی، وہ بھی شرک کے کرنے والے بن گئے تھے، اور وہ مشرکانہ ان کے عقائد بن گئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کا حصہ مانتے ہیں، ابھی بھی ایسے ہی ہے۔ تو اللہ نے کہا آپ ان سے یہ بحث چھوڑ دے، عیسائی ہے، یہودی ہے کیا نہیں ہے، اس کو ایک طرف رکھے، آپ بتا دیں کہ میں تو اللہ کے سامنے جھکتا ہوں، میرا چہرہ وجہی، میرا چہرہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ جو لفظ ہے وجہیہ، جو میرا چہرہ ہے، میں اپنے چہرے کو جھکاتا ہوں اللہ رب العالمین کے سامنے، تو مفسرین نے نکتہ دیا کہ یہاں پر اللہ نے چہرے کا لفظ کیوں استعمال کیا، وجہن کیوں استعمال کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پورے جسم کے اندر آپ غور کریں، جو سب سے قابل عزت شے ہے وہ کیا ہے؟ چہرہ۔ آپ چہرے کو ہی چومتے ہیں، بیٹے کا ہے جیسے بھی ہے، تو آپ اس سے پیار کرتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں، اس کو ریسپیکٹ فل مانتے ہیں، تو یہ سب سے اعلیٰ شے ہے، جو سب سے معزز شے ہے، جو اعضائے جسم کا رئیس ہے، وہ چہرہ ہے۔ اللہ نے کہا آپ اس کا نام لے کر کہیں کہ میرا چہرہ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، میں اللہ کا کامل اتباع کرنے والا ہوں، میں اللہ کا تابع فرمان ہوں، میں کسی اور کو توجہ نہیں دیتا۔ اس آیت میں مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ہر قسم کے شرک کی نفی کی ہے، کہ اللہ کو ماننا، اس کی ذات میں بھی بے مثل و مثال اسے ماننا ہے، کہ اس کی ذات جیسی کوئی اور ذات نہیں، اور اس کی صفات اور اس کی شانیں جو بھی ہیں ان میں بھی کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، اور اس کی شانوں کا تقاضا یہ ہے، اس کی صفات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف اس کی عبادت کریں گے، کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ یعنی واضح طور پر اب اللہ رب العالمین حضور سید العالمین کو فرماتا ہے کہ اب ان سب کو یہ کہہ دیں، جو بھی ہیں، اہل عرب ہیں، امی ہیں، مشرکین عرب ہیں، اہل کتاب ہے، جن کے پاس انجیل ہے یا تورات ہے، ان سب کو کہو فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر یہ ایسے اسلام قبول کرے جیسے حبیب آپ لے کر آئے ہیں، اگر یہ وہ طریقہ اختیار کریں جو آپ نے اختیار کیا ہے، اگر یہ اللہ کو اس طرح مانے جیسے آپ مانتے ہیں، اور اگر اللہ کے سامنے اس طرح جھکے جیسے آپ جھکتے ہیں،
تو پھر یہ دین اسلام ان کا قبول ہوگا۔ حاضرین گرامی، اللہ کریم یہاں واضح طور پر یہ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ اسلام لائے، اگر وہ مطیع بنے، اگر وہ جھکیں، اور واضح ہدایات ان کے سامنے آ گئی، انجیل بھی انہوں نے پڑھ لی، تورات بھی پڑھ لی، قرآن کی تعلیمات بھی سامنے ہیں، اور سید العالمین کی ذات اقدس وہ بھی ان کے سامنے ہے، اور توحید کے تمام دلائل جو عقلی بھی ہیں اور نقلی بھی ہیں، دلائل عقلیہ، دلائل نقلیہ، تمام چاند، سورج، ستارے، آسمان، زمین، ہر شے اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ ہم اس کا حکم مانیں گے، ہم اس کے سامنے جھکیں گے، اور اس نے جن باتوں سے منع کیا ہے ہم ان سے رکیں گے۔ اگر یہ طریقہ اختیار کرنے والے بنے، اور یہ سارے مشرکین عرب کے رہنے والے بھی، ان کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے، اگر وہ اس طرح اسلام کے اوپر عمل پیرا ہوں گے اور اسلام کو قبول کریں گے تو پھر وہ اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ جائیں گے، وہ گمراہی سے نکل کر ہدایت پا جائیں گے، وہ اللہ کی نافرمانی کا راستہ چھوڑ کر اللہ کے محبوب راستے پر عمل پیرا ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام عیسائیوں سے اس طرح بات کرتے تھے اور ان کو دعوت دیتے ہوئے کہتے تھے کیا تم عیسیٰ کو علیہ السلام کو اللہ کا بندہ، اس کا رسول مانتے ہو؟ ان عیسیٰ عبد اللہ و رسولہ و کلماتہ، کیا تم یہ مانتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور اللہ کا کلمہ یعنی اس کی نشانی ہے؟ کیا ایسے آپ مانتے ہو؟ تو آگے سے عیسائی یہ کہتے معاذ اللہ، ہم اللہ کی پناہ جاتے ہیں، ہم نہیں مانتے ہیں یکون عیسیٰ عبدن، کہ عیسیٰ بندہ ہو، عیسیٰ بندہ ہم نہیں مانتے، ہم تو عیسیٰ کو اللہ کا حصہ الہ مانتے ہیں، ہم اللہ جیسا نعوذ باللہ من ذالک، وہ شرک کرتے تھے، وہ اللہ کا بندہ نہیں مانتے تھے، اللہ کا رسول نہیں بلکہ اللہ کا ساتھ مانتے تھے۔ فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ اسی طرح منہ پھیرتے ہیں اور آپ کی بات نہیں مانتے، اے حبیب آپ کے راستے پر نہیں چلتے، شرک پر چلتے ہیں اور اللہ کی توحید کا یہ نور نہیں لیتے، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ یوں ہی رخ پھیرے رکھتے ہیں تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، بس آپ نے ان کو پہنچا دیا، تعلیمات آپ نے دے دی، حق بتا دیا، توحید کا نور آپ نے سامنے رکھ دیا، اور آپ نے ہدایت کو بے شک قد بلغت الرسالہ، اے حبیب آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا ہے، آپ کی ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ اور اسی میں مفسرین نے بڑی خوبصورت ایک محبت بڑی بات بھی لکھی کہ آقا علیہ السلام کا قلب انور جب آپ لوگوں کو ہدایت دیتے اور دین سکھاتے اور ایمان کی بات بتاتے تو جو قبول کرتا آپ کے دل میں خوشی پیدا ہوتی، آپ خوش ہوتے، لیکن جو انکار کے راستے پر رہتا آپ کے دل پر ملال آتا، بوجھ آتا۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر حضور سید العالمین کو تسلی دے رہا ہے، آپ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، نہیں مانتے نہ مانیں، آپ کے طریقے کو قبول نہیں کرتے نہ کریں، آپ کے راستے پر نہیں آتے نہ آئیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، بس آپ نے پہنچا دیا، آپ نے میری بات کر دی، آپ نے دین کو بچا دیا، آپ کا کام حق کو پہنچانا تھا۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، کون مومن ہے کون کافر ہے، کون اس کو دل سے مانتا ہے اور کون زبانی مانتا ہے، کون کاملاً اس کی توحید کا اقرار کرتا ہے، اس کے احکام پر عمل کرتا ہے اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکتا ہے۔ حاضرین یہاں پر ہم رک کے تھوڑا اپنا حال بھی دیکھ لیتے ہیں، کیا ہم اللہ رب العالمین کو اس طرح مانتے ہیں جیسے قرآن یہ تعلیم ہمیں دے رہا ہے؟ کیا ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں یا کہ ہم نے توجہ کہیں اور بھی کر رکھی ہے؟ ذرا دھیان کرنا ہے۔ عملاً ہم توحیدی ہیں، عقیدتاً ہم توحیدی ہیں، لیکن عمل کے اندر ہمارے شرک آ چکا ہے۔ ہم دنیا کو بھی اللہ جیسا مان لیتے ہیں، ہم اپنی خواہش نفس کو بھی خدائیت کا درجہ دے دیتے ہیں، ہم اپنی من مرضی خواہشات کو بھی اللہ رب العالمین کے حکام سے اوپر لے جاتے ہیں،
اور ہم ہر چیز کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ اگر ایسا حال ہے تو حاضرین ہمیں غور کرنا ہے، اللہ ہمیں کیا حکم دیتا ہے، اللہ ہمیں کس راستے پر بلاتا ہے۔ اللہ ہمیں نور کی طرف بلاتا ہے، وہ اپنے حکم پر عمل کے لیے بلاتا ہے، ہمارا رخ اور طرف ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں انصاف کی طرف بلاتا ہے، ہم بے انصافی اور ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں رشتوں کو جوڑنے کے لیے کہتا ہے، ہم رشتوں کو توڑنے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ حلال کا راستہ دکھاتا ہے، ہم حرام کا ہر راستہ قبول کر لیتے ہیں جس سے ہمیں کوئی مالی نفع ملے۔ حاضرین یہ اسلام کاملاً نہیں ہے، یہ کامل اسلام نہیں ہے۔ کامل اسلام یہ ہے کہ جیسے رب فرمائے ہم اس پر عمل کر کے دکھائیں، اللہ کی جو رضا ہو ہم اس کے مطابق چل کر دکھائیں، اور اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے عقیدے سے، اپنے قلب و روح سے ہم اللہ کو ماننے والے بن جائیں، تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم اسلام کو حقیقی ماننے والے ہیں۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، اب اللہ پاک فرماتا ہے جو اللہ کی ان آیات کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور نبیوں کو نہ حق قتل کرنے والے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور ان لوگوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں جو عدل و انصاف کرنے والے ہیں، عدل و انصاف کا حکم دینے والے ہیں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اب یہ طنز ہے، یہ ان لوگوں کے لیے سزا ہے۔ اس میں اس آیت کے اندر ایک ٹیکنیکل بات ہے، وہ کر کے ختم کرتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کا یہ طریقہ تھا، حضور کے دور سے پہلے کے یہودیوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ نبیوں کو قتل کرنے والے تھے، نیکوکاروں کو قتل کرنے والے تھے، اور جو بھی اچھائی کا کام کرنے والا ہے ان کو مار دیتے، ان کے اوپر ظلم کرتے تھے۔ تو اللہ کریم نے یہاں پر ان کے 3 ان جرائم کا ذکر کیا۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، یکفرون بآیات اللہ، اور دوسری بات یقتلون النبیین، وہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں۔ تیسری بات وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور جو انصاف کا حکم دینے والے، اچھائی کے راستے پر چلنے والے، لوگوں کو حق اور انصاف کا راستہ دکھانے والے، ان کو بھی مارتے ہیں۔ ان 3 جرائم کا مرتکب یہودیوں کا یہاں پر ذکر ہے۔ تو مفسرین نے تفسیر مدارک میں لکھا کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے تقریباً 43 نبیوں کو قتل کیا، اور جب انہوں نے یہ کام کر لیا تو کچھ لوگوں نے ان کو لعن طعن کی، برا بھلا کہا کہ تم نے ان لوگوں کو قتل کیا ہے جو تمہیں ہدایت دیتے تھے، تم نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیا جو تمہاری دنیا آخرت اچھی کرنے والے تھے، یہ کتنا ظلم کیا تم نے۔ تو جو یہ لفظ بولتا جاتا وہ اس کو بھی قتل کرتے جاتے، اور 112 ایسے نیک صالح جو عدل و انصاف کا حکم دینے والے یا مرونہ بالقسط والے تھے ان کو بھی قتل کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے حضور کے دور کے یہودیوں کو ہدایت دینے کے لیے بات کی کہ تم اپنے ان آبا پر فخر کرتے ہو، تم ان اپنے آبا و اجداد کو اچھا مانتے ہو اور ان کی کردار اور عمل کے پیچھے چلتے ہو، جن کا یہ عمل تھا کہ وہ اللہ کی آیات کا بھی انکار کرتے، وہ نبیوں کو قتل کرتے، وہ نیک اور صالحین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے۔ اور اس کے اندر خاص نقطہ جو مفسرین نے دیا، یہاں پر بالخصوص بات یہ ہے کہ وہ نبیوں کے بے ادب تھے، نبیوں کے بے ادب۔ نبی کا بے ادب ہونا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس پر اللہ فرماتا ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، انہیں خوشخبری سنا دیں عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی۔ ہمارے ہاں یہ برائی بھی آ چکی ہے، ہم نبی علیہ السلام کی ذات کا وہ ادب جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہمیں دیا ہے، ہم اس سے تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ کوئی کیا عقیدہ بنا کے بیٹھ گیا ہے، کوئی ان کو اپنا بڑا بھائی کہتا ہے، کوئی ان میں کوئی خوبی مانتا ہے، کوئی کمزوری کا قائل ہے۔ تو اس طرح کے عقیدے والے، ان کے لیے بھی یہ ہدایت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کے ساتھ توہین کی اور ان کی بے ادبی کی، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور آخر میں فرمایا ایسے لوگ، یہ ہم یہ مضمون پہلے بھی پڑھ چکے، جو نبی کی بے ادبی کرنے والا ہے اس کے لیے بالخصوص فرمایا اولئک الذین
हबितत आमालुहुम, ये वो लोग हैं जिनके आमाल बर्बाद हो गए, हब्त हो गए, जब्त हो गए, फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी आखिरत में भी गारत हो गए इनके अमाल। जो भी ये अच्छे काम भी करते हैं कोई अजर नहीं, वमा लहुम मिन नासिरीन, और उनका कोई मददगार नहीं होगा क़यामत वाले दिन। तो इससे हमें ये बात पता चली कि जो भी अल्लाह की हिदायत का इनकार करता है, हाज़रीन ज़रा सुन लीजिए, कुरान मजीद हम पढ़ते हैं लेकिन इसका जो हुक्म है हम उस पर अमल नहीं करते। हमारा किरदार अब ऐसा हो गया है, अल्लाह इंसाफ का हुक्म देता है हम नहीं करते। जैसे मैंने पहले अर्ज किया तो हमारे अंदर भी आयत का इनकार अमलन आ गया है। हम जुबान से तो मानते हैं कि हमारी किताब कुरान है, हम कुरान को मानने वाले हैं, कसम उठाने के लिए भी हम कुरान पाक को इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर जो लिखा हुआ है उस पर अमल नहीं करते। ये भी यकफुरून भी आयातिल्लाह में आता है कि हम अल्लाह की आयत का अमल से इनकार करते हैं। और फिर नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन, ये भी कमज़ोर अकीदा पैदा हो जाना, हुजूर के अदब और हुजूर की इत्तिबा में कमज़ोरी का आ जाना और आपकी ज़ात से मोहब्बत की कमी का आ जाना, ये भी बीमारी हमारे अंदर आ गई है। हमें इसको दुरुस्त करना है, ये ना हो कि हम भी कहीं उन बनी इसराइल के तरह अज़ाब इलाही का शिकार हो जाएं और हमारे अमाल हमारे न दुनिया में फ़ायदा दे न आखिरत में। ये आखिर में इस आयत को मैं तत्मीक देना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाता है जो ये काम करता है, नबी की बेअदबी करता है, आयात का इनकार करता है, नेकों के साथ बदसलूकी करता है, सालेहीन के साथ बदतमीजी करता है, उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। तो हम देखते हैं कि इसमें आखिर में फरमाया ऐसे बंदों के लिए दुनिया व आखिरत में कोई अजर नहीं है और उनके अमाल हब्त हो जाएंगे। कुरान मजीद की सूरह हुजरात में भी यही फरमाया, जो हुजूर की आवाज़ से भी आवाज़ ऊंची करता है उसकी ज़िंदगी के सारे अमाल खैर रुड़ जाते हैं। तो यहाँ ये बात मिला लीजिए और ये हिदायत ले लीजिए कि हमसे कोई ऐसा अमल ना हो कि जिससे कुरान की किसी आयत का इनकार हो। हमारे यहाँ ये है कि बाज़ चीज़ों को हम मान रहे होते हैं और बाज़ का इनकार करते हैं। और इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, अदब, अतात और इत्तिबा में भी हमें अपने आप को कामिल करना है। और सालेहीन जो यामुरूना बिलकिस्त, जिनका किरदार ये हो कि वो अदल वाले, इंसाफ वाले, हक वाले और हक को फैलाने वाले हैं, उनके साथ भी हुस्न सलूक करते रहना है। तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला पाक हमें कुरान की इन तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमा और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग़ुल मुबीन।